بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم در عمل افعال۔ دوسرا باب در عمل افعال، افعال کے عمل کے بارے میں ہے۔ ابھی جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا وہ پہلا باب تھا کہ وہ پہلے باب کا سبق تھا کہ اس میں کیا ہے، پہلے باب میں حروف عاملہ کا بیان ہوا کہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اس میں سے کچھ وہ حروف تھے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ 5 طرح کے حروف تھے، ٹھیک، اور کچھ وہ حروف تھے جو فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، وہ 2 طرح کے حروف تھے، ٹھیک، نواصب اور جوازم۔ اب ہے افعال، فعل کیا عمل کرتے ہیں، اس بارے میں باب چلے گا۔ اب افعال کا عمل چلے گا، ہے نا، کہ فعل بھی عامل ہوتا ہے۔ اس بار وہ تو حروف عاملہ تھے، اب افعال عاملہ کہہ لو، جو افعال جو عاملہ ہوتے ہیں اس کا بیان چلے گا، ہے نا۔ اچھا، پہلے اس میں بتایا بدا کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، جان لو کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے۔ غیر عامل یعنی کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو۔ جتنے بھی فعل ہوں گے، جتنے بھی طرح کے فعل ہوتے ہیں، وہ سب کے سب عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فعل کی پہلے تھوڑی سی قسمیں ہم سمجھ لیتے ہیں، حاشیے میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ فعل کی کیسے کیسے قسمیں ہوتی ہیں، کس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں فعل کی بھی، جیسے ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی تھی الگ الگ اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، ہے نا۔ تو فعل کے بھی الگ الگ اعتبار سے قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ چند مختصر سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مختصر سے تعارف فعل کا، ٹھیک۔ فعل تو جانتے ہی ہم فعل کسے کہتے ہیں کہ وہ جس میں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کسی زمانے سے بھی ملا ہوا ہو، وہ ہوتا ہے فعل، ٹھیک۔ اچھا، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یہ اسم سے الگ ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب فعل کچھ متصرف ہوتے ہیں، افعال متصرفہ جن کو کہتے ہیں۔ متصرف کا کیا مطلب کہ وہ فعل جس کے گردانیں آتی ہیں، جس کی ماضی مضارع اور امر کی تمام گردانیں آتی ہوں، سب کے سب گردانیں آتی ہوں، ماضی مضارع امر وغیرہ کی، اس کو کہتے ہیں فعل متصرف۔ یہ گردان کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں فعل کی قسم، تصریف کے اعتبار سے۔ ایک ہوتا ہے فعل غیر متصرف۔ غیر متصرف اس کا الٹا ہو جائے گا کہ وہ فعل جس کی سب گردانیں نہ آتی ہوں، جس کے ماضی مضارع اور امر کی تمام گردانیں نہ آتی ہوں، کہ سب صیغے کسی سے نہ آتے ہوں، اس کو کہتے ہیں فعل غیر متصرف۔ متصرف میں جیسے ضرب، یضرب، نصر، ٹھیک، یہ فعل متصرف ہوتے ہیں۔ اور غیر متصرف اس میں آگے اس کتاب میں بھی آئیں گے، جیسے عصا، سا، بیسا، نعمہ، لیسا، قادہ وغیرہ، ان کو کہتے ہیں افعال غیر متصرفہ، یعنی وہ فعل جن کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو فعل جامد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی فعل کی تصریف کے اعتبار سے، گردان کو ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہو گئی، فعل غیر متصرف ہوگا یا فعل متصرف ہوگا، افعال متصرفہ و افعال غیر متصرفہ، 2 قسمیں یہ ہو گئی فعل کی گردان کے اعتبار سے۔ ایک اور اعتبار سے فعل تام اور ناقص، 2 قسمیں اور ہوتی ہیں فعل کی۔ فعل ایک تام ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے۔ تام اور ناقص کا کیا مطلب، دیکھو، تام سے پتہ چلتا ہے مکمل، اور ناقص جو مکمل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل تام کسے کہتے ہیں؟ فعل تام وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فعل تام۔ فاعل پر جو پورا ہو جائے، فاعل کی خبر وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے اس میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل تام کہتے ہیں۔ وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اور فاعل کی خبر یعنی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسا آپ دیکھیں۔ اور اس کا الٹا جو ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ جیسے فعل تام کی مثال ضرب، نصر زید، خرج زید، یہ ہو گئے فعل تام، ٹھیک ہے۔ یہ فعل تام ہوتے ہیں، یہ صرف فاعل پر ہی پورا ہو جاتے ہیں۔ فاعل پر پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں مفعول بھی تو آتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔
بلکہ مطلب یہ ہے کہ فاعل پر پورا ہو جانے کا، کہ فاعل کی خبر کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، صفت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس میں۔ یہ فعل ناقص سے جیسے سمجھیں گے ہم، فعل ناقص وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ فاعل کی خبر وغیرہ کی جس میں ضرورت پڑتی ہے، فاعل کی خبر یعنی صفت وغیرہ بیان کرنی پڑتی ہے، ان کی صفت بیان کرنی پڑتی ہے فاعل کی صفت۔ جیسے آپ دیکھیں فعل ناقص کانا ہے، فعل ناقص ہے، کانا سارا ذلہ، یہ کیا ہے؟ فعل ناقص کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جیسے کانا زید غنیًا، سارا زید فقیراً، یہ مثالیں ہو جائیں گی فعل ناقص کی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کیا ہے؟ فاعل ہے زید، ویسے فاعل ہی ہوتا ہے، اس کو اسم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا تو فاعل ہی کہتے ہیں جب ویسے جب ترکیب وغیرہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کانا کا اسم، سارا کا اسم، لیکن حقیقت معنی کے اعتبار سے تو وہ فاعل ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ فاعل کی خبر کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی اس کی صفت بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کانا زید غنیًا، زید غنی تھا، ٹھیک۔ سارا زید فقیراً، زید فقیر ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو کہتے ہیں فعل ناقص اور فعل تام، دو طرح کے یہ فعل ہو گئے۔ اچھا، اور فعل معروف، فعل مجہول، یہ بھی ہوتے ہیں فعل معروف، عمل کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، ٹھیک۔ تو فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں فعل معروف، یا یوں کہہ لو کہ وہ فعل جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو، جس کا فاعل مذکور ہو، ذکر کیا گیا ہو، یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ دونوں باتیں آئیں گی، وہ جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اور اس کا فاعل مذکور ہو، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ اور فعل مجہول کے جیسے ضرب زید، ٹھیک، اس میں فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ فاعل کی طرف، اور مذکور ہے وہ، ٹھیک۔ اور فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، اور یا کہہ لو کہ وہ فعل جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، ٹھیک، زید پٹائی کی گئی، زید مارا گیا، اب اس میں فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا، یہ فعل مجہول ہے۔ اچھا، ایک اور فعل کی قسم ہوتی ہے مفعول کے اعتبار سے، مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل لازم اور فعل متعدی دونوں ہیں۔ فعل لازم کیا؟ وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم، جو فاعل پر ہی پورا ہو جائے، مفعول بہ کی جس میں ضرورت نہ پڑے اس کو کہتے ہیں فعل لازم، مفعول بہ کی جس کو ضرورت نہ ہو، ٹھیک۔ جیسے ذہب زید، زید گیا، مرید زید، زید بیمار ہوا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ اسی طرح فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بہ کی بھی اس میں ضرورت پڑتی ہے، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، جو مفعول بہ کا بھی محتاج ہوتا ہے، ٹھیک۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب زید نے مارا تو اس میں مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے، کس کو مارا؟ تو یہ دیکھو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں کسی کو تو مارا ہوگا، کسی پر تو پٹائی لگی ہوگی، تو ایسے جو افعال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فعل متعدی، جس میں اب وہ فعل متعدی مفعول کو ذکر کیا جائے نہ کیا جائے یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، ذکر نہ بھی کیا جائے گا تب بھی وہ متعدی رہے گا۔ فعل متعدی کہتے اس کو جس میں مفعول بہ کی ضرورت ہو، چاہے اس میں ذکر کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اب اس میں چاہے مفعول کو ذکر نہ کرو لیکن پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کسی کو تو مارا ہوگا، وہی مفعول بھی ہے جس کو مارا، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اور مفعول بہ وغیرہ کی اس کتاب میں جب بات آئے گی اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم وہاں بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں، تو پہلے میں نے بتا دیا فعل کی الگ الگ اعتبار سے قسمیں ہیں، ٹھیک، کئی قسمیں میں نے آپ کو بتا دی، فعل متصرف، فعل غیر متصرف، فعل تام، فعل ناقص، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، یہ فعل کی قسمیں ہیں۔ اب یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ سب کے سب عامل ہوتے ہیں، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے
جو عامل نہ ہوتا ہو۔ اب دیکھو یہاں سے کہ بدا کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو غیر عامل ہو، یعنی ہر فعل عامل ہوگا، عمل ضرور کرنے والا ہوگا، ٹھیک، جتنے بھی فعل میں نے یہ گنائے ہیں۔ وہ افعال در اعمال بردو گوناست، ٹھیک، اور افعال یعنی فعل جتنے بھی ہیں اعمال کے اعتبار سے دو قسم پر ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے کیا ہے، دو قسم پر ہے۔ قسم اول معروف، پہلی قسم معروف، میں نے ابھی معروف کی آپ کو بیان کیا تھا کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں، جس فعل معروف جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں فعل معروف، ٹھیک، یا وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، دونوں طرح تعریف کر سکتے ہیں۔ وہ فعل جس کا فاعل ذکر کیا گیا ہو یا جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو اس کو کہتے ہیں فعل معروف، ٹھیک۔ تو عمل کے اعتبار سے فعل دو قسم پر ہے، اول فعل معروف، بدا کے فعل معروف، اب اس میں بتا رہے ہیں بدا کے، اور دوسرا فعل مجہول ہوتا ہے، یہ کہہ لو دوسرا، پہلا تو اول فعل معروف ہے تو دوسرا فعل مجہول، ٹھیک، مجہول میں بتا دیا جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو یا جس کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، ٹھیک۔ اول فعل معروف، بدا کے فعل معروف خواہ لازم باشد یا متعدی، جان لو کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی۔ لازم اور متعدی کا مطلب کیا؟ لازم کا معنی ابھی میں نے بتایا کہ لازم فعل لازم وہ جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، مفعول بھی کی جس میں ضرورت نہ ہو، فعل لازم ہے، اور متعدی وہ جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بھی کا بھی محتاج ہو۔ میں نے بتا دیا مفعول بھی چاہے لفظوں میں ذکر کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، یہ تب بھی وہ فعل متعدی رہے گا۔ یہ نہیں کہ جس کا مفعول بھی ذکر نہ، جس میں مفعول بھی ذکر نہ کیا گیا ہو وہ فعل متعدی، یہ تعریف نہیں ہوتی ہے۔ فعل متعدی کہتے ہیں جس میں مفعول بھی کی ضرورت ہو، چاہے ذکر نہ کیا گیا ہو، ایک الگ بات ہے، معنی سے پتہ چل جائے، ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار اس میں ضرورت ہے مفعول بھی کی، تو یہ ہے فعل متعدی۔ اور جس میں ضرورت نہیں ہوگی وہ ایسے ذہن میں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل لازم ہے، ٹھیک۔ اچھا، فعل لازم ہو یا متعدی، فاعل را برفع کنت، فاعل کو رفع کرتے ہیں، پہلا عمل بتا دیا، ٹھیک۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لو کہ جتنے بھی افعال ہے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ غیر عامل ہو، سب کے سب فعل عامل ہوتے ہیں، اور افعال اعمال کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ قسم اول معروف، اور بدا کے فعل معروف خواہ لازم باشد، فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، فاعل را پر رفع کنند، یہ فاعل کو تو رفع کریں گے، یعنی فعل معروف چاہے لازم ہوتا ہے متعدی، فاعل کو کیا کرے گا؟ رفع کرے گا، فاعل کو ہمیشہ رفع دیں گے، ہے نا، دونوں ہی۔ ایک عمل ہو گیا کہ فاعل جو بھی ہوگا اس کو تو رفع کریں گے، فعل معروف، اور فعل مجہول فاعل کو رفع نہیں دے گا بلکہ مفعول کو رفع دے گا، اس کو نائب فاعل کہہ سکتے ہیں، نائب فاعل کو رفع کرے گا، نائب فاعل مفعول ہی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول نائب فاعل کو رفع کرے گا، وہ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ اس میں فعل معروف کے بارے میں بتا رہے ہیں ابھی، فعل معروف ہو چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع کرے گا، جیسے قام زید و ضرب عمرو۔ اب دیکھو قام زید، یہ فعل لازم کی مثال دے دی، فعل لازم فاعل کو رفع کرے گا، دیکھو قام زید، ٹھیک۔ فعل متعدی دیکھ لو، و ضرب عمرو، یہ فعل متعدی کی مثال ہے، بھائی ضرب، عمرو نے ضرب لگائی، پٹائی لگائی، اب کسی کو تو ضرب لگائی ہوگی، کسی کو تو مارا ہوگا، تو اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ فعل متعدی ہے۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، دیکھو اس میں کوئی آگے مفعول بھی کی کوئی ضرورت نہیں لگ رہی ہے، زید کھڑا ہوا بس، مفعول بھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، ٹھیک۔ لیکن اس میں پتہ چل، اس میں دیکھو معنی کو ضرب عمرو، زید نے مارا، اب کسی کو تو مارا ہوگا نا، تو معنی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، فعل متعدی ہے۔ اور اس کے تھوڑی اس پہچان بھی بتائی جاتی ہے کتابوں میں اردو کے اعتبار سے، اب عربی میں تو کوئی پہچان ایسی نہیں ہے نا کہ جیسا اردو میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ ہاں جس کے ترجمے میں نے آتا ہے، نے، جیسے دیکھو ضربا عمرن، عمر نے مارا، اب اس میں نے آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، یہ اردو کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے کیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اردو کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور دیکھیں نیک کے جیسے آئیں گے، اکلا، اکلا زیدن، اس نے کھایا، اس نے اکلا زیدن، زید نے کھایا، اب اس میں بھی نے آ رہا ہے،
ٹھیک، شریبا اس نے پیا، دیکھو اس میں بھی نے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ تو اردو سے تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے، لیکن عربی میں کچھ نہیں پتہ چل جاتا، لیکن معنی سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عربی میں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یار اس کے ساتھ ضرب ہے تو مضروب، کوئی نہ کوئی مضروب تو ہوگا، شرب ہے تو مشروب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، کسی اور کھایا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو کھائی ہوگی، تو مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن قامہ، جیسے قامہ زید، زید کھڑا ہوا، اب اس میں نئے نہیں آ رہا ہے اردو میں، اردو کے اعتبار سے بھی پتہ چل رہا ہے نا، اس میں نئے نہیں آ رہا ہے۔ وہ سویا، سویا والے میں نہیں آتا، نام زید، زید سویا، ذہبہ زید، زید گیا، دیکھو کوئی مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم جس میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فعل متعدی جس میں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو پہلا عمل بتا دیا کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دے گا، ٹھیک، فعل معروف، فعل مجہول فاعل کو نہیں دے گا، اس کو دھیان رکھنا، فعل معروف کی بات چل رہی ہے۔ وشس اسم را نصب کند، اور 6 اسموں کو یہ نصب کرے گا، فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی، دونوں، چاہے لازم ہو چاہے متعدی، دونوں کی بات چل رہی ہے ابھی، یہ 6 اسموں کو نصب کریں گے، پہلے تو 6 اسموں کو نصب کریں گے، دیکھ لو کون کون سے 6 اسم ہیں۔ اب ان کی تفصیل آگے والے سبق میں بھی آ جائے گی، لیکن کسے کہتے ہیں؟ جیسے اول مفعول مطلق، پہلا ہے مفعول مطلق، یعنی مفعول مطلق کو نصب کرے گا فعل معروف، لازم ہو یا متعدی، ٹھیک۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ آگے والے سبق میں اور اس کی تعریف وغیرہ سب آ جائیں گے۔ ویسے تھوڑا سمجھ لو، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق، اور وہ مصدر ما قبل فعل کے، یعنی جو فعل ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، قام زید قیاما، فعل لازم کی مثال دے دی، قام زید قیاما، زید یقیناً کھڑا ہوا، یہ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ زید کھڑا ہوا یقینی طور پر، ہے نا۔ وضرب زید ضربا، زید نے پٹائی لگائی، ٹھیک۔ ضربن الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرب زید ضربن، زید نے مارنا، یہ کیا معنی ہوا؟ قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا، اس طرح ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں دیکھو مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ کئی فائدے ہوتے ہیں اس کے۔ یہ تاکید کے لیے آتا ہے مفعول مطلق، یہ اگلی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، کتابیں جب آگے نحو کی کتاب ہے جو بڑی کتاب، اس میں مل جاتا ہے کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح مفعول مطلق نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح مفعول مطلق تعداد وغیرہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں تاکید والی مثال دی ہے۔ تاکید کا مطلب کیا ہے؟ کہ تاکید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مجاز کو ختم کر دینا، تاکید کا مطلب ہے مجاز کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ قام زید قیاما کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو مجازی معنی لیا جا سکتا تھا کھڑا ہونے کا وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر زید کھڑا ہوا، یہ مطلب ہے اس کا، حقیقت میں زید کھڑا ہوا، یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے اگر اردو میں کریں گے تو، کہ حقیقت میں زید کھڑا ہوا یا زید کھڑا ہی ہوا اور کچھ کام نہیں کیا اس نے، ٹھیک۔ وضرب زید ضربا، زید نے حقیقتاً پٹائی لگائی، یہ مطلب ہوگا اس کا اگر مطلب اردو میں ترجمہ کرے تو، ٹھیک۔ بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے کہ دوسری بھاشا میں اس کو صحیح طور پر ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح کی یہ مثال ہے، صحیح طور پر اس کا مطلب کس طرح ٹرانسلیشن کریں، ٹھیک۔ ضرب زید ضربا، زید نے پٹائی ہی لگائی یا زید نے حقیقتاً پٹائی لگائی، یعنی تو کچھ شبہ ہو سکتا ہے کہ یار زید نے مارا، مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈانٹا ہوگا، اس نے ہڑک دیا ہوگا، یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے مار لگا دی۔ لیکن جب ضربن کہہ دی، تاکید کہہ دی، تو اس نے یہ کہ ڈانٹ وانٹ نہیں لگائی، اس نے حقیقتاً پٹائی کی ہے، یہ مطلب ہے تاکید کا۔ بہرحال یہ اگلی کتابوں میں سمجھ جائیں گے آپ۔ مفعول مطلق میں نے بتا دیا کہ وہ مصدر جو ما قبل فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے قام زید قیاما، قیاما کا وہی معنی ہے جو قامہ کا ہے، ٹھیک۔ معنی ضروری ہے، ایک لفظ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ جیسے جلست قعودا، اب جلست قعودا میں واقعی بیٹھا، ٹھیک ہے، تو دیکھو قعودا آ گیا، قعود اور جلس، القعود اور الجلوس کا ایک ہی معنی ہے، تو مفعول مطلق وہ جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو۔ تو یہ پہلا بتا دیا کہ 6 اسموں کو نصب کریں گے، فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی، اس میں سے پہلا ہے فعل مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مفعول فی را،
دوسرا مفعول فی کو نصب کریں گے، دونوں چاہے لازم ہو چاہے متعدی۔ مفعول فی دیکھو مفعول فیہ جس میں کیا گیا ہو، فعل جس میں کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مفعول فی۔ دیکھو مفعول فیہ، فیہ کا مطلب جس میں کام کو کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں مفعول فی، یا ٹھیک ہے جس جگہ کیا گیا ہو، مفعول فی ہے نا، جس جگہ کیا ہو یا جس وقت کیا گیا ہو، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مفعول فی۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے مفعول فی، ایک تو جگہ بتاتا ہے مفعول فی اور ایک وقت بتاتا ہے مفعول فی، ٹھیک۔ وقت کا مطلب زمانہ بتاتا ہے مفعول فی، اور اس کو ظرف بھی کہتے ہیں، تو ظرف زمان اور ظرف مکان یہ کہلاتا ہے۔ ظرف زمان کا مطلب کہ جس میں زمانہ بتایا گیا ہو، کہ کس زمانے میں فعل ہوا ہو یہ بتائے، یا جگہ بتائے، کس جگہ فعل ہوا ہے یہ بتاتا ہے مفعول فی، ٹھیک ہے۔ تو جس میں فعل کیا گیا ہو، یعنی جس میں کا مطلب جس جگہ میں کیا گیا ہو یا جس زمانے میں کیا گیا ہو، ٹھیک، جس جگہ کیا گیا ہو یا جس زمانے میں کیا گیا ہو، ٹھیک۔ اب آپ دونوں کی مثال دیکھو، صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعے کے دن روزہ رکھا، یعنی اس میں زمانہ بتا دیا میں نے کس وقت روزہ رکھا، جمعے کے دن۔ وجلست فوقک، میں تم سے اوپر بیٹھا، اب اس میں وہ جگہ کو بتا دیا میں کہاں بیٹھا، کہ تم سے اوپر بیٹھا، تو نیچے ہے میں تجھ سے اوپر بیٹھا ہوں۔ تو یہ دو چیزیں بتاتا ہے مفعول فی، جس میں فعل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم ہے مفعول معہ۔ اب دیکھو معہ سمجھ رہے ہو، معہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ، تو مفعول معہ کیا ہے، ٹھیک، مفعول معہ جس میں ساتھ والا معنی پایا جائے آسان لفظوں میں، وہ ہے مفعول معہ، اور تعریف ان کی آگے والے سبق پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح مطلب جو کتابی تعریف ہوتی ہے۔ مفعول معہ جس میں واو بمعنی مع کا معنی ہو، ایسا واو ہو جو مع کے معنی میں آتا ہے، فعل کے ساتھ ایسا واو آئے جو مع کا معنی پایا جاتا ہے، جس واو کا مع کا معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول معہ۔ تو تیسری چیز ہے کہ وہ مفعول معہ کو نصب کرتے ہیں فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی، فعل معروف چاہے فعل لازم ہو چاہے متعدی، وہ کیا ہے مفعول معہ کو بھی نصب کرے گا، جیسے جاء البرد جبات نہیں، جباتی آئے گا، زیر آئے گا اس پہ، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، جباتی۔ آپ دیکھو جبتن کی جمع جباتن، الف تا جس میں آتی تھی وہ جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب کیا تھا، حالت نصبی میں اور حالت جری میں کسرے کے ساتھ آتا ہے، تو یہ مفعول معہ منصوب کرتے ہیں نا، چھ کو بتا رہے ہیں، چھ اسموں کو منصوب کرتے ہیں، تو یہ جباتو نہیں ہوگا، جباتی ہوگا۔ جاء البرد والجباتی، سردی جبوں کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے۔ واو پھر کیا کہتے ہیں اس کو، خیر جباتو، واو بمعنی ہاں واو بمعنی ساتھ ہے یہاں، یعنی مفعول معہ ہوئے، تو مفعول معہ منصوب ہوتا ہے تو منصوب پڑھیں گے نا والجباتی، ٹھیک، سردی جبوں کے ساتھ آئی، ای مع الجباتی، یعنی جبوں کو دیکھو واو کا معنی کر دیا اس میں مع الجباتی، اس کا معنی ہے مع الجباتی، ٹھیک۔ چہارم مفعول لہو رہا، چوتھا ہے مفعول لہو کو، ٹھیک، مفعول لہو کو کیا کرتا ہے، فعل لازم اور فعل متعدی دونوں ہی مفعول لہو کو بھی منصوب کرتے ہیں۔ مفعول لہو جس کی وجہ سے فعل کیا گیا ہو، جس سبب سے فعل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول لہو۔ اس کے اور بھی قسمیں بھی ہوتی ہیں لیکن ابھی چھوڑو، شروعات کی کتاب۔ مفعول لہو، چون قمت اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، دیکھو میرے کھڑے ہونے کیوں کھڑا ہوا، اس میں کیوں وجہ بتائی جاتی ہے مفعول لہو میں، لہو جس کے لیے کیا گیا، لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے، جس کے لیے، یعنی جس وجہ سے فعل کو کیا گیا ہے، تو میرے کھڑا ہونے کی وجہ کیا ہے، زید کا اکرام ہے، قمت اکراما، میں اکرام کے لیے کھڑا ہوا، لزید، زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوا، ٹھیک۔ وضربتہ تعدیبا، میں نے اس کے ادب دینے کے لیے مارا، ادب کی وجہ سے مارا، ادب دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں نا، تو یہ مفعول لہو۔ پنجم حال را، پانچویں قسم کا حال کو بھی فعل لازم اور فعل متعدی، فعل معروف جو ہوتا ہے یہ نصب کرتے ہیں، جیسے جاء زید راکبا، حال کسے کہتے ہیں، جو فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں حال،
فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے یا دونوں کے ایک ساتھ حالت کو بیان کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ ان کی کیفیت کو بیان کرے کہ وہ کس طرح ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دیکھو، جاء زید راکبا، زید آیا، اب وہ کس طرح آیا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ راکبا، وہ سوار ہو کر آیا، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں یار وہ سوار ہو کر آیا، گھوڑے پہ آیا، گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا ہے نا۔ اور اردو میں جیسے مثال ہو سکتے یار وہ تو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آیا ہو، ٹھیک، اس کی حالت بیان کر دی۔ تو جو حالت کو بیان کرتا ہے، چاہے فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی، یا دونوں کے ایک ساتھ بھی حالت بیان کرتا ہے، اور اس کی تفصیل تھوڑے سے آگے والے سبق میں بھی آئے گی۔ ششم، چھٹی قسم ہے تمیز را، چھٹی قسم تمیز کو بھی یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی ہے نا۔ وقتے کے در نسبت فعل بفاعل ابہام باشد، ٹھیک۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ تمیز کے بارے میں۔ تمیز کا کیا مطلب کہ تمیز، کہ کسی چیز میں جب پوشیدگی ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں تمیز، ٹھیک، ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ اب یہ ترجمہ کیا؟ جس وقت جب فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں کوئی پوشیدگی ہو، فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں، در نسبت فعل کی نسبت میں فاعل کی طرف کوئی پوشیدگی ہو، یہ اس میں بتا دیا تمیز کے بارے میں، کہ جب فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں کوئی پوشیدگی ہو تو اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تمیز، ٹھیک۔ اس پوشیدگی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز، ٹھیک۔ جیسے تاب زید نفسا، اس پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے تاب زید نفسا، زید نفس کے اعتبار سے پاکیزہ ہوا۔ اب کہ صرف اتنا کہ اب آپ مثال سمجھو، تاب زید، اتنا کہا کہ زید پاکیزہ ہوا یا زید پاکیزہ ہے، زید اچھا ہے۔ اب اچھا کیسا ہے؟ کس اعتبار سے اچھا ہے؟ علم کے اعتبار سے اچھا ہے یا کوئی اور اعتبار سے اچھا ہے؟ کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اب اس میں پوشیدگی ہے، جو فعل کی نسبت ہے فاعل کی طرف، اب اس میں جو پوشیدگی پائی جا رہی ہے کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے، تو اس کو بتا دیا آگے، نفسن آ کے بتا دیا کہ نفس کے اعتبار سے، یعنی وہ کیا ہے؟ زید نفس کے اعتبار سے اچھا ہے، ذات کے اعتبار سے اچھا ہے زید، ہے نا۔ تو یہ ہو گئی تمیز۔ ان چھ چیزوں کو، چاہے فعل لازم ہو چاہے فعل متعدی ہو، ان چھ چیزوں کو نصب دیتے ہیں، دونوں ہی، فعل لازم بھی اور فعل متعدی بھی۔ اب فعل متعدی کے ایک اور چیز بتا رہے ہیں، فعل لازم اس کو نصب نہیں کرتا ہے، لیکن صرف فعل متعدی ایک اور زائد کو بھی نصب کرتا ہے، وہ ہے مفعول بھی۔ آگے بتا، اما فعل متعدی مفعول بھی را نصب کند، اور فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب کرتا ہے، چون ضرب زید عمرا، جیسے ضرب زید عمرا۔ یہ 7 چیزوں کو، فعل لازم اور فعل متعدی تو دونوں مل کے یہ تو 6 چیزوں کو نصب کرتے تھے، اور فعل متعدی ایک زائد چیز کو اور نصب کرتا ہے، یعنی وہ فعل متعدی اکیلا 7 چیزوں کو نصب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 7ویں چیز کیا ہے؟ یہ ہے مفعول بھی، جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو کہتے ہیں مفعول بھی، جس پر فاعل کے فعل کا اثر ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 چیزوں کو نصب کرتا ہے۔ وَإِ عمل فعل لازم را نباشد، اور یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوگا، فعل لازم کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ فعل لازم کے لیے مفعول بھی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس میں مفعول بھی آتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو نصب بھی کیوں کرے گا جب اس کے ساتھ آئے گا ہی نہیں۔ تو آج کا جو سبق تھا ہمارا پڑھ لیا کہ فعل لازم اور فعل متعدی کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ایک تو 2 عمل کرتے ہیں، ایک تو فاعل کو تو ہمیشہ مرفوع کرتے ہیں، ٹھیک، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل معروف کی بات چل رہی ہے نا، فعل معروف چاہے لازم ہو چاہے متعدی، یہ فاعل کو رفع دیتے ہیں، مرفوع ہو جاتا ہے فاعل، تو فاعل مرفوع ہوگا، فاعل کو رفع کرتے ہیں، اور 6 چیزوں کو دونوں کیا ہے؟ نصب دیتے ہیں، مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول معہ کو، مفعول لہو کو، ٹھیک۔
اور حال کو اور تمیز کو، ٹھیک، اور جو فعل متعدی ہوگا وہ مفعول لہو کو بھی نصب کرے گا، وہ 7 چیزوں کو نصب کرے گا۔ تو آج کا یہ سبق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔